من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ جماعت ششم مضمون اردو ہے اور سبق بی اماں میں آج ہم عنوان ہے مضمون نگاری، یعنی کہ ہم مضمون کے بارے میں جانیں گے، مضمون لکھیں گے، جو سبق بی اماں کا سوال نمبر 7 ہے، جو آپ کو اپنی وائٹ کاپی میں کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سبق بی اماں میں ہم کون سے مضمون لکھیں گے، کون سے عنوان پر مضمون لکھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ تھا وہ سبق بی اماں جو آپ نے اس کی بلند خوانی کی تھی اور آپ نے جانا تھا کہ کس طرح بی اماں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اور اس کا سوال نمبر 2 آپ نے کتاب میں مکمل کیا تھا، جبکہ سوال نمبر 3 اور 4 ہم نے قواعد کاپی میں کروایا تھا، جو میں نے آپ کو قواعد کاپی میں کر کے دکھایا تھا، جبکہ اس کا سوال نمبر 5 اور 6 بھی کتاب میں ہی مکمل کیا گیا تھا۔ درست غلط کے جوابات اور کالم الف سے کالم ب ملائیے۔ اسی کا سوال نمبر 7 ہے، پاکستان کے حوالے سے کسی خاتون کی خدمات پر 10 سطروں پر مضمون لکھنا ہے۔ آپ نے 10 سطروں پر لکھا گیا درج کیا ہوا مضمون آپ نے لکھنا ہے۔ یہ سوال نمبر 7 ہے جو آپ کی کتاب میں موجود ہے، اور اس کو آپ قواعد کاپی میں مکمل کریں گے۔ صفحہ نمبر 27 پر سوال نمبر 7 آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے کسی خاتون کی خدمات پر 10 سطروں کا مضمون لکھیے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج ہم کس خاتون کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے مضمون لکھیں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم مضمون نگاری کے اصول و ضوابط جانیں گے کہ مضمون لکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح مضمون ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ مضمون شروع کرنے سے پہلے چند منٹ غور کیجیے۔ جی ہاں، مضمون شروع کرنے سے پہلے چند منٹ غور کیجیے اور خیالات کو ذہن میں جمع کیجیے۔ جو کچھ لکھیے اپنے موضوع کے عین مطابق لکھیے، یعنی کہ موضوع سے ہٹ کر کچھ بھی تحریر نہیں کیجیے۔ مضمون کو ہمیشہ کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے، یعنی کہ مضمون کو ہمیشہ الگ الگ پیراگراف میں تقسیم کر لینا چاہیے اور ایک بات ایک ہی پیراگراف میں بیان کرنی چاہیے، یعنی کہ ہر بات کو آپ کو، ہر واقعات کو ترتیب وار پیراگراف میں تقسیم کر لیں اور اس کے بعد لکھنا شروع کریں۔ کسی واقعے کو بیان کرتے وقت اس کی ترتیب کا قائم رکھا جائے، یعنی کہ اس کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اس کی ترکیب نہیں کریں کہ کوئی بیان واقعہ الٹ پلٹ ہو جائے۔ چونکہ مضمون لکھنے پر خاصا وقت لگتا ہے، اس لیے کوشش کریں، بہتر یہ ہے کہ امتحان میں مضمون کا کام یا سوال سب سے آخر میں کیا جائے، تاکہ آپ سوچ کے آرام سے مضمون لکھ سکیں جو بھی آپ کو مضمون کا عنوان دیا گیا ہے۔ مضمون مکمل کرنے کے بعد اس پر ایک بار نظر ثانی ضرور کرنا چاہیے تاکہ اخلاط کی درستگی کی جا سکے، یعنی کہ جب بھی مضمون آپ لکھ لیں امتحان میں یا اپنے پیپر میں، ٹیسٹ میں، تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور اس میں نظر ثانی کریں کہ اگر اس میں کوئی املے کی غلطیاں ہیں، جملے کی غلطیاں ہیں، تو وہ آپ صحیح کر سکیں۔ یہ تھے مضمون نگاری کے اصول و ضوابط جو آپ کو مضمون لکھنے سے پہلے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں مضمون نگاری کے اصول، آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا ہیں۔ مضمون شروع کرنے سے پہلے چند منٹ غور کیجئے، خیالات کو ذہن میں جمع کیجئے، جو کچھ لکھیے اپنے موضوع کے عین مطابق لکھیے۔ مضمون کو ہمیشہ کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے، ایک بات کو ایک ہی پیراگراف میں لکھنا چاہیے۔ کسی بھی واقعے کو بیان کرتے وقت اس کی ترتیب کو قائم رکھا جائے۔ چونکہ مضمون لکھنے پر خاصا وقت لگتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ امتحان میں مضمون کا کام سوال سب سے آخر میں کیا جائے۔ مضمون مکمل کرنے کے بعد اس پر ایک نظر ثانی ضرور کرنا چاہیے تاکہ اغلاط کی درستگی کی جا سکے۔ یہ ہے مضمون نگاری کے وہ اصول و ضوابط جن کو آپ کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جو سوال نمبر 7 ہے سبق بی اماں کا، تحریک پاکستان کی کسی خاتون کارکن پر 10 سطروں پر 10 سطریں تحریر کریں، یعنی کہ ان کے 10 سطروں پر مشتمل ایک مضمون لکھیں۔ تو ہم نے اس میں جو چنا ہے مادر ملت خاتون فاطمہ جناح، خاتون پاکستان ہے، یعنی کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر ہم مضمون لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح
جس کا آغاز ہم اس طرح کریں گے. محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. کب پیدا ہوئی؟ 31 جولائی یعنی کہ 31 جولائی 1893 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1922 یعنی کہ 1922 میں کولکتہ یعنی کہ کلکتہ کے احمد ڈینٹل کالج میں داخلہ لیا. فارغ التحصیل ہونے کے بعد یعنی کہ جب احمد ڈینٹل کالج سے آپ فارغ ہو گئیں، آپ نے مکمل کر لیا، تو بمبئی میں ایک کلینک قائم کیا اور پریکٹس شروع کر دی. یعنی کہ جب آپ نے کالج سے فارغ ہوئیں، آپ کا مکمل ہو گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ ممبئی میں ایک کلینک قائم کیا اور وہاں پر اپنی پریکٹس شروع کر دی. لیکن اپنی بھابھی کے انتقال کے بعد یعنی کہ آپ کے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح، جب ان کی زوجہ کا بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے کلینک کو خیر بات کہا اور اپنی پریکٹس چھوڑ کر اپنے بھائی قائد اعظم کے پاس لندن چلی گئیں. یعنی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ میرے بھائی اس ٹائم اکیلے ہو گئے، ان کو ان کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے بھائی کا خیال رکھنے کے لیے لندن چلی گئیں. لندن سے واپسی پر محترمہ فاطمہ جناح نے مسلمان خواتین کو مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع ہونے کی ترغیب دی. 1940 یعنی کہ 1940 کے تاریخی مسلم لیگ اجلاس میں بھی آپ قائد اعظم کے ساتھ تھیں، ان کے شانہ بشانہ تھیں. آپ نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی قائد اعظم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. 1947 میں تشکیل پاکستان کے بعد یعنی کہ جب پاکستان وجود میں آ گیا، انہوں نے اپنی نگرانی میں بھارت سے منتقل ہونے والی خواتین کے لیے وومن ریلیف کیمپ کمیٹی قائم کی. ملک و قوم کے لیے بے لوث اور انتھک جدوجہد کی وجہ سے انہیں مادر ملت کا خطاب ملا، یعنی کہ انہیں مادر ملت پاکستان کا خطاب ملا، اور ان کا انتقال 9 جولائی 1967 یعنی کہ 1967 کو ہوا. وہ 9 جولائی 1967 کو خالق حقیقی سے جا ملی، جو بہت بڑا ایک سانحہ تھا جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے. ہمیشہ ہم دعا گو رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کرا، قائد اعظم کو ہمیشہ سپورٹ کرا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، انہیں ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑا. ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیجئے بیٹا. تحریک پاکستان کی کسی خاتون کارکن پر 10 سطریں لکھنا تھیں، جس کے لیے ہم نے چناؤ کیا ہے محترمہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، جن کے نام پہ آپ کو پتہ ہے کتنا مشہور کالج خاتون پاکستان بھی قائم کیا گیا ہے، جو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے نام پر ہے. محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1922 میں کلکتہ کے احمد ڈینٹل کالج میں داخلہ لیا. فارغ التحصیل ہونے کے بعد بمبئی میں ایک کلینک قائم کیا اور پریکٹس شروع کر دی. لیکن اپنی بھابھی کے انتقال کے بعد کلینک کو خیر بات کہا اور اپنے بھائی قائد اعظم کے پاس چلی گئیں، یعنی کہ لندن چلی گئیں. لندن سے واپسی پر محترمہ فاطمہ جناح نے مسلمان خواتین کو مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع ہونے کی ترغیب دی، یعنی کہ ان کو اکسایا، ان کو بتایا کہ پاکستان کے لیے ایک پرچم تلے جمع ہونا بہت ضروری ہے. 1940 کے تاریخی مسلم لیگ اجلاس میں بھی آپ نے قائد اعظم کے ساتھ تھیں. 1947 میں تشکیل پاکستان کے بعد انہوں نے اپنی نگرانی میں بھارت سے منتقل ہونے والی خواتین کے لیے وومن ریلیف کمیٹی قائم کی. ملک و قوم کے لیے بے لوث اور انتھک جدوجہد کی وجہ سے انہیں مادر ملت کا خطاب ملا. ان کا انتقال 9 جولائی 1967 کو ہوا اور وہ کراچی میں ہی سپرد خاک ہے. یہ ہے بیٹا آپ کا ایک مضمون جو ہم نے لکھا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور کوشش کیجئے اسے بہت اچھے سے اپنی قواعد کاپی میں تحریر کیجئے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو آپ نہیں سمجھ سکے ہوں. اپنے ٹیچر کو اجازت دیجئے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.